ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم شخصیت کے حوالے سے میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خواجہ غریب نواز، جن کو کہا جاتا ہے، جن کا نام معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس سے قطع نظر ناظرین اس پر بہت سے اختلافات رکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے ان کی شخصیت کو لے کر بہت سی بدعات گھڑ لی ہیں، جو کہ ان سے لنک اپ کر کے لوگ کرتے آ رہے ہیں اور کرتے ہیں، جس کا کوئی اصل ثبوت نہیں ملتا۔ اگر ہم شریعت کو دیکھیں تو شریعت کے حوالے سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کیا تھی، آپ کون تھے، آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ کا کہاں پر مدفن ہے۔ آج بھی اگر دیکھیں تو ہندوستان میں ہر سال ان کا عرس منایا جاتا ہے، لیکن اس سے قطع نظر اور اس سے بالکل ہٹ کر میں یہ بات کروں گا صرف ان کی شخصیت کے حوالے سے، اور کیا کیا بدعات لوگوں نے اختراع کر لی ہیں، وہ ظاہر ہے کہ وہ شریعت کا، اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ ناظرین، اب آپ ویڈیو دیکھیں، یہ پوری کمپلیٹ ایک ریسرچ ویڈیو آپ لوگوں کو میں یہ دکھا رہا ہوں خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ کامنٹ میں اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، کیونکہ آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ تو اب آپ ویڈیو دیکھیے، اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، خواجہ غریب نواز کو سلطان الہند بھی کہا جاتا ہے۔ خواجہ سید معین الدین چشتی سن 1142 سے 1236 تک دنیا میں موجود رہے۔ فارسی نژاد روحانی پیشوا کے طور پہ اور اس کے علاوہ واعظ، عالم، فلسفی، صوفی اور زاہد، نیز اجمیری سلسلہ چشتیہ کے مشہور بزرگ تھے۔ ان کا آبائی وطن سیستان تھا۔ 13ویں صدی کے اوائل میں انہوں نے بر صغیر کا سفر کیا اور یہیں بس گئے اور تصوف کے مشہور سلسلہ چشتیہ کو خوب فروغ بخشا۔ تصوف کا یہ سلسلہ قرون وسطیٰ کے ہندوستان میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور اس طریقت کو کئی سنی اولیاء نے اپنایا، جن میں نظام الدین محمد اولیاء اور امیر خسرو جیسی عظیم الشان شخصیات بھی شامل ہیں۔ ناظرین، معین الدین چشتی کو بر صغیر کا سب سے بڑا ولی اور صوفی سمجھا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے غیر عرب مسلمانوں کو سماع کی طرف راغب کیا اور تقرب الہی کی غرض سے حالت وجد میں سماع کی اجازت دی، تاکہ نو مسلموں کو اجنبیت کا احساس نہ ہو۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر آپ دیکھیں جو میں بات کر رہا تھا وہی بات یہاں اب میں اپنی ریسرچ کے دوران بھی دیکھ رہا ہوں کہ جب انہوں نے نو مسلموں کو اجنبیت کا احساس نہ ہونے کے لیے بھجن اور گیت کے عادی، قوالی اور سماع کے ذریعے اللہ سے تقرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنایا۔ حالانکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ان کا یہ فیصلہ 100% درست نہیں تھا، کیونکہ انہی کے سلسلے کے بزرگ نظام الدین اولیاء نے تمام قسم کے آلات موسیقی کو حرام قرار دیا تھا۔ ناظرین، اس کے علاوہ شریعت میں بھی تمام قسم کے آلات موسیقی حرام ہی ہیں۔ بہرحال، معین الدین چشتی کی ابتدائی زندگی کے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں۔ البتہ جب انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا تو اس وقت وسط ایشیا میں منگولوں کا قہر برپا تھا، لہٰذا یہ ممکن ہے کہ معین الدین چشتی نے ان سے بچنے کے لیے ہندوستان کا رخ کیا ہو۔ انہوں نے سلطان التمش کے زمانے میں دہلی میں قدم رکھا، مگر بہت مختصر مدت کے بعد اجمیر تشریف لے گئے۔ اسی مقام پر وہ اہل سنت کے حنبلی مسلک کے عالم اور اہل باطن خواجہ عبداللہ انصاری کی تحریروں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ خواجہ عبداللہ کی اسلاف صوفیہ کی حیات و حالات پر مشہور کتاب طبقات اولیاء کا خواجہ معین الدین چشتی کی شخصیت اور ان کے ظاہر و باطن کو سنوارنے میں اہم کردار رہا۔
اس کتاب نے انہیں دنیا کو دیکھنے کا نیا نظریہ دیا۔ اسی زمانے میں وہ اجمیر میں صاحب کرامت بزرگ کے طور پر مشہور ہونے لگے۔ وہ بیک وقت معلم، واعظ، مبلغ، روحانی پیشوا اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی اپنی تمام خصوصیات کی بنا پر ہندوستان اور بر صغیر کے سب سے بڑے صوفی اور بزرگ کی حیثیت سے جانے لگے۔ ناظرین، خواجہ معین الدین چشتی کی پیدائش 1 فروری 1143 صوبہ سیستان و بلوچستان میں ہوئی۔ ان کی وفات 15 مارچ 1236 93 سال کی عمر اجمیر میں ہوئی۔ مدفن درگاہ ان کا اجمیر شریف میں ہے۔ ان کے استادوں میں عثمان ہارونی ہیں۔ تلمیذ خاص بابا فرید الدین گنج شکر قطب الدین بختیار کاکی رہے۔ پیشوا ان کا متصف تھا۔ پیشہ ورانہ زبان عربی اور فارسی تھی۔ شعبہ عمل تصوف اور عرفان تھا۔ آپ 14 رجب سن 536 بمطابق 1141 بروز پیر 14 رجب سن 530 مطابق 1135 کو جنوبی ایران کے علاقے سیستان میں پیدا ہوئے۔ آپ ایران میں خراسان کے نزدیک سنجر نامی گاؤں کے ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ معین الدین کا بچپن میں نام حسن تھا۔ آپ نسلی اعتبار سے نجیب الطرفین صحیح النسب سید تھے۔ آپ کا شجرہ علی بن ابی طالب سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد سید غیاث الدین امیر تاجر اور با اثر تھے۔ السید غیاث الدین صاحب ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عابد و زاہد شخص بھی تھے۔ دولت کی فراوانی کے باوجود معین الدین چشتی بچپن سے ہی بہت قناعت پسند تھے۔ معین الدین کی والدہ کا اسم گرامی بی بی سیدہ ماہنور ہے۔ سید معین الدین چشتی الاجمیری بن سید غیاث الدین بن سید سراج الدین بن سید عبداللہ بن سید کریم بن سید عبد الرحمن بن سید اکبر بن سید محمد بن سید علی بن سید جعفر بن سید باقر بن سید محمد بن سید علی بن سید احمد بن ابراہیم مرتضیٰ بن امام موسیٰ کاظم ان کے یہ شجرہ نسب ہے۔ معین الحق حجت الاولیاء، سراج الاولیاء، فخر الکاملین، قطب العارفین، ہند الولی، عطائے رسول، تاج اولیاء، شاہ سوار، قاتل کفار، مغیث الفقراء، مطیع الفقراء، سلطان الہند، ولی الہند، ہند الولی، وارث النبی فی الہند، خواجہ خواجگان، خواجہ اجمیری، خواجہ غریب نواز، امام الطریق، خواجہ بزرگ پیشوا، مشائخ ہند، شیخ الاسلام، نائب فی النبی فی الہند ان کے القابات ہیں۔ امید ہے ناظرین یہ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو خواجہ معین الدین چشتی کے حوالے سے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی معلوماتی اسلامک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔